ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحسنت فرجها تدخل من أي أبواب الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا. اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو دین کی اس مبارک مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، سننے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے. اور دعا کیجیے اللہ اسلام میں زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے. اور دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے. کچھ نہیں ہو گیا. میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عورت بنایا، عورت بنا کے فضیلت بخشا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی. سب سے بڑی عزت جو اللہ کی طرف سے مسلمان عورت کو ملی ہے. For that, you have to turn off airplane mode. 114 صورتیں ہیں پورے قرآن میں. کوئی صورت مردوں کے نام کی نہیں ہے، ایک صورت عورتوں کے نام کی ہے. قرآن کی 114 صورتوں میں سے کوئی صورت مردوں کے نام کی نہیں ہے. ایک صورت اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی نام کی نازل کیا، اور صورت کا نام ہی ہے سورۃ النساء، عورتوں کی صورت. یہ عزت ہے جو عورت کو اللہ تعالیٰ نے بخشا. اور حضور نے ارشاد فرمایا: جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس نے اپنے بیٹیوں کی تربیت کیا، ان کو اچھی تعلیم دی، ان کی پرورش کیا اور اچھی جگہ ان کا رشتہ کیا. سرکار نے فرمایا وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. ایک صحابی نے کہا: اللہ کی حبیب میرے پاس تو 2 ہی بیٹیاں ہیں، کیا 2 بیٹی والوں کو یہ فضیلت نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے اپنے بیٹی کی تربیت کیا اور پرورش کیا اور بیٹی کا اچھی جگہ نکاح کر دیا، حضور نے فرمایا وہ اور میں دونوں ایک ساتھ جنت میں ہوں گے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا: اللہ کی حبیب میرے پاس تو 1 بیٹی ہے، کیا 1 بیٹی والے کو یہ فضیلت نہیں ہے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا: ہاں، جس کے پاس 1 بیٹی ہو، لڑکی ہو، اور اس نے اپنی لڑکی کی اچھی تربیت کیا اور اچھی پرورش کیا اور اس کا اچھی جگہ نکاح کر دیا اور شادی کر دی، حضور نے فرمایا وہ اور میں دونوں جنت میں ساتھ ہوں گے. آپ نے اشارہ کر کے بتایا جیسے شہادت کی بیچ کی انگلی دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایسے وہ اور میں دونوں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. یہ فضیلت مردوں کے لیے نہیں ہے، لڑکوں کے لیے نہیں ہے، یہ فضیلت صرف لڑکیوں کے لیے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. آپ نے ایک صحابی سے فرمایا جاؤ سامنے والے گھر میں جا کے دیکھو کیا عمل ہو رہا ہے. وہ صحابی گئے، واپس آئے، انہوں نے کہا: اللہ کی حبیب اس گھر میں کوئی نیک عمل نہیں ہو رہا. حضور نے پھر بھیجا اور کہا جاؤ جا کے دیکھو اس گھر میں کون سا نیک عمل ہو رہا ہے. وہ صحابی واپس آئے اور آ کے کہا: اللہ کے حبیب اس گھر میں کچھ نہیں ہو رہا. حضور نے فرمایا تم جاؤ پھر جا کے دیکھو کہ گھر والے کیا نیک عمل کر رہے ہیں. وہ گئے، انہوں نے آ کے کہا: اللہ کے حبیب کوئی خاص عمل نہیں ہے، گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی، بچی پیدا ہوئی گھر میں، اور بچی کی پیدائش پہ پورے گھر والے خوشیاں منا رہے ہیں اور پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہے. حضور نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے آ کے مجھ سے کہا سامنے گھر میں فرشتے قطار در قطار اتر رہے ہیں اور فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور سامنے پورا گھر فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. بچی کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کرنے والوں کے گھر فرشتوں سے بھر دیا جاتا ہے اور فرشتے اس گھر میں اترتے ہیں اور فرشتے بچی کو اپنے پاؤں میں لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں تو بھی خوش نصیب ہے، جس کے گھر تو آئی ہے وہ بھی خوش نصیب ہے. یہ فضیلت صرف لڑکیوں کے لیے ہے، لڑکوں کے لیے فضیلت نہیں ہے. سرکار نے فرمایا عورت 4 کام کرے، 4 کام. حضور نے فرمایا عورت 4 کام کرے. یہ فضیلت مردوں کے لیے نہیں ہے، لڑکوں
یہ فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت صرف ہمارے ماؤں کے لیے ہے، بہنوں کے لیے ہے، بیٹیوں کے لیے۔ حضور نے کہا عورت صرف 4 کام کرے، مردوں کے بارے میں نہیں کہا کہ مرد 4 کام کرے، عورت کے بارے میں کہا عورت صرف 4 کام کرے۔ دھیان سے سنیے، حضور نے فرمایا عورت 4 کام کرے، فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، 5 وقت، اس میں نوافل نہیں ہے، اس میں سنت نہیں ہے، اس میں تہجد نہیں ہے، اس میں اوابین نہیں ہے، اس میں اشراق نہیں ہے، اس میں چاشت نہیں ہے۔ عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، اذان کی آواز اس کے کان میں پڑے، وہ اپنے سر پہ دوپٹہ لے اور مصلی بچھائے اور اللہ کے بارگاہ میں جھک جائے اور اپنا دوپٹہ اللہ کے بارگاہ میں پھیلائے، 5 وقت کی نماز پڑھے عورت، صرف 5 وقت کی نماز کا ذکر ہے، 5 وقت کی نماز پڑھے۔ مگر آج کتنی عورتیں ہیں جو اذان کی آواز میں لبیک کہتی ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو اذان کی آواز کانوں میں پڑنے کے بعد نماز کی تیاری کرتی ہیں۔ شوہر کی آواز آ گئی کان میں تو شوہر کی آواز پہ لبیک کہتی ہے، شوہر کی آواز کا جواب دیتی ہے، بیٹا پکارے جواب دیتی ہے۔ لیکن افسوس آج کے زمانے کی مسلم عورت اللہ پکارے اس کا جواب نہیں دیتی۔ فرمایا 5 کام عورت کر لے، پہلا کام حضور نے فرمایا نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ ہارون رشید اپنے زمانے کا بڑا بادشاہ گزرا، ہارون رشید، اس کی بیوی تھی، اس کا نام زبیدہ تھا۔ زبیدہ، اس کے 7 رشتہ دار بادشاہ گزرے، اس کا بھائی بادشاہ، اس کا باپ بادشاہ، اس کا شوہر بادشاہ، اس کا بیٹا بادشاہ ہوا، اس کے خاندان میں 7 مرد بادشاہ گزرے۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ تھی، بہت نیک خاتون تھی۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا، آپ موبائل میں گیم کھیلنے کے بجائے، واٹس ایپ پہ چیٹ کرنے کے بجائے، فیس بک پہ ننگے ناچ دیکھنے کے بجائے، آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنے کے بجائے، گانے دیکھنے کے بجائے، آپ زبیدہ کی ہسٹری پڑھیے، زبیدہ خاتون کی تاریخ پڑھیے، ان کی ہسٹری پڑھیے، زبیدہ خاتون کی ہسٹری پڑھیے، ان کی سیرت پڑھیے، ان کو آئیڈیل بنائیے، ان کو نمونہ بنائیے۔ اللہ کے لیے ناچنے والوں کو نمونہ مت بناؤ، ان کو آئیڈیل مت بناؤ، ان کے راستے پہ مت چلو، ان کی طرح زندگی مت گزارو، دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، آخرت میں بھی ناکام ہوں۔ آئیڈیل کون ہو آپ کے لیے؟ زبیدہ خاتون آئیڈیل ہو۔ زبیدہ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا زبیدہ کیا بات ہے؟ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ نے بخش دیا، رحمت کا معاملہ کیا، اللہ تم سے راضی ہوا یا اللہ تم سے ناراض ہوا؟ اللہ نے جنت کا فیصلہ کیا یا جہنم کا فیصلہ کیا؟ زبیدہ نے کہا جب اللہ کے پاس میری پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زبیدہ ایک بات پہ ہم تمہیں معاف کر دیتے، ایک بات پہ ہم تمہیں بخش دیتے۔ سنو میری ماں و بہنوں، دل کے کانوں سے سنو، پلوں میں یہ بات گانٹھ مار لو۔ زبیدہ خاتون کو کسی نے خواب میں دیکھا اور بہت بڑی خاتون گزری ہے، زبیدہ کو قرآن سے بے حد محبت تھی اور بہت پیار تھا۔ زبیدہ خاتون نے اپنے محل میں 100 لڑکیوں کو اجرت پہ رکھا تھا، ان کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ کس بات پہ تنخواہ دی جاتی تھی؟ ان کو کہا جاتا تھا تم قرآن پڑھتے رہو۔ زبیدہ خاتون کے محل میں 24 گھنٹے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، 24 گھنٹے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ آج ہفتے گزرتے، مہینے گزرتے، سال گزرتے، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے کی توفیق تو دور کی بات، قرآن کو صاف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کو جزدان سے نکالنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کو صاف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ زبیدہ خاتون کے گھر میں 24 گھنٹے قرآن پڑھا جاتا تھا۔ عورتیں تھیں، لڑکیاں تھیں، شفٹ وائز باری باری قرآن پڑھتی، بے حد محبت تھی زبیدہ کو قرآن سے، زبیدہ کو محبت تھی علماء سے، زبیدہ کو محبت تھی دین سے، زبیدہ کو محبت تھی دین کے کاموں سے۔ زبیدہ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ تو زبیدہ نے کہا جب اللہ کے پاس پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زبیدہ ایک ادا تمہاری بہت پسند آئی، اس ایک ادا کے بدلے ہم تمہیں معاف کر دیتے۔ زبیدہ نے کہا میں نے پوچھا اللہ وہ کون سی ادا، کون سی نیکی پسند آ گئی اور آپ کو بھا گئی، اور کون سی اچھائی آپ کو اچھی لگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زبیدہ تم چھوٹی تھی اور تم بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، ملکہ نہیں تھی، خاتون اول نہیں تھی، تم شہزادی تھی، باپ تمہارا بادشاہ تھا اور تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی اور جھولا کھیل رہی تھی اور تم جھولے میں بیٹھی ہوئی تھی، اذان کی آواز آئی اور تمہارے کان میں پڑی اور مؤذن نے مسجد سے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں،
حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے۔ تمہارے کان میں اذان کی آواز پڑی تو تم نے سہیلیوں سے کہا جھولا رکوا دو، اور سہیلیوں نے جھولا رکوا دیا، اور تم نے سر پہ دوپٹہ اوڑھا اور اپنے سر کو ڈھانکا، اور پھر تم جھولا کھیلنا چھوڑ کے گھر کی طرف دوڑی، اور تم نے وضو کیا اور مصلی پہ پہنچی اور اپنے سہیلیوں سے کہنے لگی اب اللہ نے پکارا ہے، اب اللہ کی طرف دوڑنا ہے، اب اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اب نماز پڑھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور تم نے نماز ادا کیا۔ زبیدہ یہ ادا تمہاری اتنی پسند آئی، ہم اس ایک ادا کے بدلے تمہارے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیتے اور تمہیں بخش دیتے۔ عورت نماز پڑھے، نماز، عورت نماز پڑھے گی، گھر کے مرد نماز پڑھیں گے، عورت نماز پڑھے گی، گھر کے بچے نماز پڑھیں گے، عورت نمازی ہوگی، گھر میں نورانی ماحول ہوگا، عورت نماز پڑھے گی، گھر میں برکت آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اللہ فرما رہے سنو، نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی تاکید کرو، روزی ہم تمہیں دیں گے۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذکر فرمایا اور قیامت تک کی عورتوں کو بتایا نماز پڑھو تمہارے روزی کا مسئلہ حل ہوگا، روزی میں برکت ہوگی۔ آج کتنی عورتیں ہیں، مجھے معاف کیجیے، عاملوں کی چکر میں پڑی ہیں، چھوچھا کرنے والوں کے پاس جاتی ہیں، اپنا رونا روتی ہیں، دکھڑا سناتی ہیں، اور یوں کہتی ہیں ہمارے گھر سے برکت ختم ہوگی۔ اللہ کی بندی ہو، نماز پڑھو، پھر دیکھو گھر میں برکت کیسے آئی۔ صبح تہجد سے ہو، تمہاری صبح تہجد سے ہو، نماز پڑھو، وضو کر کے کھانا پکاؤ، تمہارے گھر کے جو افراد کھانا کھائیں گے ان میں دینی جذبہ پیدا ہوگا، وہ نماز کا شوق پیدا ہوگا، دلوں میں محبتیں پیدا ہوں۔ ہم نہ نماز پڑھتے، نہ وضو کر کے کھانا پکاتے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں زمانے کے، طبیعت ان کی خراب ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کے سائے کو اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ اس زمانے کے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، قطب ربانی ہیں، غوث سمدانی ہیں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم۔ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عورتوں کو چاہیے کھانا وضو کر کے پکا، اور جب کھانا تیار ہو جائے 11 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، 11 مرتبہ۔ یہ وہ میں نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو کوئی 2 لاکھ روپے آپ دیں گے نہیں بتائے گا، یہ مجرب نسخہ ہے، تجربے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے۔ 11 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، 11 مرتبہ، اور پکائے ہوئے کھانے پہ دم کرو اور پھونک مارو، جو جو لوگ کھانا کھائیں گے ان میں محبتیں پیدا ہوں گی، گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ آج ہر گھر کی کہانی ہے، ساس کی ننند سے نہیں جمتی، ساس کی بہو سے نہیں جمتی، بہو کی ننند سے نہیں جمتی، ساس سے نہیں جمتی، ہر گھر کی کہانی اور ہر گھر کی لڑائی ہے۔ نماز پڑھو میری ماں اور بہنوں، نماز میں برکت ہے، نماز میں نورانیت ہے۔ اللہ فرما رہے عورت 4 کام کرے، حضور فرما رہے عورت 4 کام کرے، اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھے، 5 وقت کی۔ اور دوسرا فرمایا صامت شہرہا، عورت رمضان کے روزے رکھے، رمضان آ گیا روزے رکھے۔ اس میں نفل روزوں کا ذکر نہیں ہے، ایام میں بھی اس کے روزوں کا ذکر نہیں ہے، پیر جمعرات کے روزوں کا ذکر نہیں ہے، سنت روزوں کا ذکر نہیں ہے، صرف رمضان کے روزے رکھے۔ کتنا آسان مذہب ہے، کتنا آسان دین ہے، شریعت کتنی سہل ہے عورتوں کے لیے۔ فرمایا عورت نماز پڑھ لے، دوسرا کام روزے رکھ لے، رمضان کے روزے رکھے عورت۔ اس کے بعد فرمایا اطاعت بعلہا، عورت چوتھا کام کرے اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ تیسرا کام عورت شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرمانبرداری کرے، شوہر کو مجازی خدا سمجھے، شوہر کی ہر بات مانے، شوہر کو مجازی خدا سمجھے، شوہر کی ہر بات مانے۔ تیسرا کام، آج عورتیں شوہر کو اپنا مجازی خدا نہیں سمجھتی، شوہر سے لڑنا اپنا حق سمجھتی، جھگڑنا اپنا حق سمجھتی۔ اور بخاری شریف میں ہے، میں نہیں کہہ رہا، حضور نے فرمایا پوری زندگی ایک عورت کو آپ لا کے دے دو، پوری زندگی اپنی وقف کر دو، آخر میں عورت یہی کہتی ہے تمہارے گھر میں ملا کیا ہے؟ روٹی کے 2 ٹکڑے ملے، برتن کے 2 ٹھیگڑے ملے اور کپڑے کے 2 چھیدڑے ملے، اس کے علاوہ تمہارے گھر میں ملائی کیا ہے؟ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جلیں گی، حضور نے فرمایا میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا۔ عورتیں رو پڑی، عورتوں نے کہا اللہ کے حبیب ہم سب سے زیادہ جہنم میں کیوں؟ حضور نے فرمایا 2 چیزوں کی وجہ سے، تکفرن العشیر و تکسرن اللعن، تم شوہروں کی نافرمانی کرتی، شوہروں کی بات نہیں مانتی، شوہروں کی اطاعت گزاری نہیں کرتی،
شوہروں کی بات نہیں مانتی، اس کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ، اور فرمایا تم لان تان زیادہ کرتی ہو، بات بات پہ جھگڑا کرتی ہو، بات بات پہ بددعا دیتی ہو، لان تان کرتی ہو، تکفرن العشیر و تکسرن اللان، تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور لان تان زیادہ کرتی ہو، اس کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ چلے گی۔ شوہر مجازی خدا ہے، سہاگ ہے، سہاگ۔ اللہ رسول کے بعد ایک عورت کے لیے سب سے بڑا مقام اس کے شوہر کا مقام ہے۔ ایک عورت کے پاس اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا مقام اس کے شوہر کا مقام۔ ایک عورت رسول اللہ کے پاس آئی اور آ کے اس نے کہا اللہ کے حبیب آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضور نے کہا میں نہیں پہچانتا۔ اس عورت نے کہا میری شادی ہونے والی ہے، میرا باپ فلاں ہے اور فلاں سے میرا رشتہ طے ہو گیا ہے اور میرا چچا زاد بھائی میرا شوہر بننے والا ہے، شادی سے پہلے میں آپ کے پاس آئی ہوں جاننے کے لیے مجھ پہ میرے شوہر کا کیا حق ہے، کیا ذمہ داری ہے، میں اپنے شوہر کی کیا خدمت کروں؟ حضور نے فرمایا سنو تمہارے شوہر کے بدن میں پھوڑے پڑ جائیں، سنو میری ماں بہنوں، جام کھیڑ کی ماں بہنوں سنو، حضور نے فرمایا تمہارے شوہر کے بدن میں کیڑے پڑ جائیں، خون اور پیپ بھر جائے تمہارے شوہر کے بدن میں، پھوڑے پڑ جائیں، خون اور پیپ رسنے لگے اور ٹپکنے لگے اور نکلنے لگے، اور عورتوں سے فرمایا تم اپنی زبان سے چاٹ کے صاف کرو شوہر کے بدن کے خون اور پیپ کو، تب بھی تم اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ شوہر راضی تو اللہ راضی، شوہر ناراض تو اللہ ناراض۔ حضور نے فرمایا جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں آتی اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اس پہ فرشتوں کی لعنت برستی ہے، اس پہ اللہ کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ بغیر اجازت کی عورت گھر سے باہر نکلے شوہر کی بغیر اجازت کے، جب تک وہ گھر واپس نہیں آتی اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے، خدا کے غضب خیز میں رہتی ہے، فرشتوں کی لعنت برستی ہے، رسول اللہ کی لعنت برستی ہے، بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نکلے۔ حضور نے فرمایا کسی سے شوہر ناراض ہے، ناراض، اور وہ عورت رات گزارے تو اس سے اس کا اللہ ناراض ہے۔ کوئی شوہر ناراض ہے کسی بیوی سے اور وہ ناراضگی میں رات گزارے، حضور نے فرمایا رات بھر اس کا اللہ اس سے ناراض ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر آئے، اپنی بیٹی کے گھر، لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دیکھا فاطمہ رو رہی ہے، پوچھا فاطمہ کیا بات ہے تم کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان علی میں مجھ میں جھگڑا ہو گیا، علی میں مجھ میں بحث ہو گئی اور میں نے کچھ کہا، علی ناراض ہو گئے اور علی ناراض ہو کے گھر سے باہر چلے گئے۔ حضور نے اپنی بیٹی سے نہیں کہا کہ علی تم سے کیسے لڑنے لگے، علی تو میرے داماد ہیں، علی میرے چچا زاد بھائی ہیں، وہ تم سے کیسا لڑنے لگے؟ حضور نے کچھ نہیں کہا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تم رکو میں بھی آتا ہوں۔ آپ گئے باہر، آپ نے حضرت علی کو تلاش کیا، حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، بچھانے کے لیے بچھونا نہیں تھا، ننگی پیٹ تھی اور آپ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے اور پوری پیٹ پہ مٹی لگی تھی۔ رسول اللہ نے حضرت علی کے پیر پہ اپنا پیر رکھا اور یوں کہا قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی کے باپ، اور پھر حضرت علی کو اٹھایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور حضرت فاطمہ کے گھر لائے اور اپنی لاڈلی بیٹی کو سامنے بٹھایا اور اپنی بیٹی سے کہا بیٹی علی تمہارا شوہر ہے، شوہر سے معافی مانگو۔ حضرت فاطمہ نے کہا بجان میں معافی مانگوں؟ کہا ہاں ہاں بیٹی تم معافی مانگو، تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو لیکن یہ تمہارے شوہر ہیں، تمہیں معافی مانگنا پڑے گا۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی معافی مانگو، حضرت فاطمہ نے معافی مانگا۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ حضور خوش ہوئے، حضور نے اپنی لاڈلی بیٹی سے کہا بیٹی سنو، اگر علی تم کو معاف نہ کرتے اور اس حالت میں تمہاری وفات ہو جاتی اور تمہارا انتقال ہو جاتا تو اللہ بھی تمہیں معاف نہ کرتا، اللہ کے پاس بھی تمہاری معافی نہیں ہوتی۔ کس سے کہہ رہے حضور؟ اپنی بیٹی سے کہہ رہے، نبی زادی سے کہہ رہے، شہزادی سے کہہ رہے، جنت کی عورتوں کی سردارن سے کہہ رہے علی راضی تو اللہ راضی۔ بیٹی علی ناراض ہوتے اور اس حالت میں تمہاری موت ہوتی تو اللہ بھی تم سے ناراض ہوتا۔ شوہر مجازی خدا ہے، شوہر کی اطاعت ضروری ہے، شوہر کی فرما برداری ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا عورت 4 کام کرے، پہلا کام نماز کی پابندی، دوسرا کام روزے رکھے، تیسرا کام فرمایا اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے شوہر، چوتھا کام بہت اہم کام ہے عورتوں کے لیے ہے، فرمایا حسنت فرجہا، چوتھا کام اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے ناموس کی حفاظت کرو، اپنے
اپنی زندگی پہ کوئی داغ نہ آنے دو، بدنامی کا داغ، ذلت کا داغ، رسوائی کا داغ، اپنی زندگی میں بے عزتی کا کوئی داغ نہ آنے دو. کوئی ایسا کام نہ کرو آپ کی وجہ سے آپ کا معاشرہ بدنام ہو جائے، سوسائٹی بدنام ہو جائے، آپ کا شوہر بدنام ہو جائے، آپ کا بھائی بدنام ہو جائے، آپ کا باپ بدنام ہو جائے. کوئی ایسا کام نہ کرو. اپنے عزت کی حفاظت کرو، پردے کا اہتمام کرو. عورت پردے کے لیے بنائی گئی ہے. عورت کا نام ہی پردہ ہے. علماء سے آپ پوچھو، عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز. قرآن پڑھو، قرآن میں 6666 آیتیں، قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں پورے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار مردوں کا نام لیا. قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام ہے، لوط علیہ السلام کا نام ہے، آدم کا نام قرآن میں ہے، موسیٰ کا نام قرآن میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں ہے، ہمارے نبی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار مردوں کا نام قرآن میں لیا. حضرت زید صحابی ہیں، ان کا نام قرآن میں ہے. ذوالکفل ایک آدمی ہیں، بہت بزرگ آدمی، ان کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لیا. پورا قرآن آپ پڑھو، پورے قرآن میں صرف ایک عورت کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا. نبی کی بیوی کا ذکر ہوا، نام نہیں لیا. نبی کی بیوی کا ذکر ہوا، ان کا نام نہیں ہے. قرآن میں حضرت عائشہ کا نام نہیں ہے، حضرت خدیجہ کا نام نہیں ہے، حضرت حفصہ کا نام نہیں ہے، حضرت ام سلمہ کا نام نہیں ہے قرآن میں. حضرت عائشہ تو حضور کی چہیتی بیوی، حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، 2 رکوع اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی شان میں نازل کیا، مگر پورے قرآن میں حضرت عائشہ کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا. اور قیامت تک عورتوں کو بتایا عورت کا نام بھی چھپانے کی چیز، عورت چھپانے کی چیز. جب عورت بے پردہ ہوتی ہے، عورت بے پردہ ہوتی ہے، معاشرہ بے پردہ ہوتا ہے، نسلیں بے پردہ ہوتی ہیں. عورت بے پردہ ہوتی ہے تو زندگیوں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. کیسا عجیب زمانہ آیا، عورت مرتی ہے، عورت انتقال ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا، مشاہدہ ہے ہمارا، ہم نے دیکھا عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا چہرہ کھلا ہوتا ہے تو رشتہ دار چیخ چیخ کے کہتے ہیں چہرہ ڈھانکو، چہرہ ڈھانکو، اس پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑنے پائے. افسوس، جو حکم مرنے کے بعد تھا وہ زندگیوں میں بھی تھا. آج باپ نہیں کہتا چہرہ ڈھانپو، سر ڈھانپ کے رہو، پردہ کرو. عورتیں عورتوں سے نہیں کہتی پردہ کرو. آپ قصاب کی دکان پہ پتہ نہیں آپ جاتی نہیں جاتی، مردوں کو حکم ہے، مرد جاتے ہیں قریشی کے دکان پہ گوشت لینے کے لیے، قصاب کی دکان پہ. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر کے مرد گوشت لے کے آتے ہیں، گھروں میں تھیلی میں لے کے آتے ہیں، کالی پولیتھین میں، کالی تھیلی میں لے کے آتے ہیں. گوشت قصاب تھیلی میں کیوں دیتا ہے؟ کالی تھیلی میں ڈال کے کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے اس گوشت پہ کسی کتے کی نظر نہ پڑے، گوشت پہ کسی کتے کی نظر نہ پڑے. گلیوں میں ڈھیر سارے کتے ہوتے ہیں، انگنت کتے ہوتے ہیں، ان کتوں کی نظر گوشت پہ نہ پڑے، گوشت تمہارا کتوں سے محفوظ رہے. اس لیے قصاب گوشت کو کالی تھیلی میں ڈال کے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت سے کہا تم بھی کالے برقعے میں رہو، سر سے پیر تک ڈھک کے رہو. بہت سارے انسانی کتے ہیں جو تمہیں نوچنا چاہتے ہیں، بہت سارے انسانی کتے ہیں جو تمہیں کھانا چاہتے ہیں، تمہاری عزت پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. عورت پردے کی چیز ہے. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا العورت المرأۃ عورت اذا استخرجها استشرفها الشیطان. عورت تو پردے کی چیز ہے، جب عورت باہر نکلتی ہے شیطان اس کے ساتھ باہر نکلتا ہے. عورت باہر نکلتی ہے شیطان اس کے ساتھ باہر نکلتا ہے. 100 مرد بگڑ جائیں، سنو میری ماں بہنوں، 100 مرد بگڑ جائیں تو ایک عورت مل کے 100 مردوں کو سدھار سکتی ہے. ایک عورت بگڑ جائے 100 مرد مل کے اس ایک عورت کو نہیں سدھار سکتا. عورت کا بگاڑ نسلوں تک منتقل ہوتا ہے. مرد سدھرتا ہے، فرد سدھرتا ہے، عورت بگڑتی ہے، نسلیں بگڑتی ہیں. ایک عالم صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی، فرماتے مردوں کی تعلیم ایسی ہے جیسے درخت کے پتوں پہ پانی ڈالنا ہے. مرد بگڑتے سمجھو درخت کے پتے بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، شاخ خراب ہوتی ہے. عورتیں خراب ہوتی ہیں تو سمجھو درخت کی جڑ خراب ہو جاتی ہے. عورتیں خراب ہو جاتی ہیں، درخت کی جڑیں خراب ہو جاتی ہیں. مردوں کی نظریں بہکے تو سمجھو شاخ خراب ہوئی ہے، جڑ خراب نہیں ہوئی. عورتیں بے پردہ ہوگی تو سمجھو درخت کی جڑ خراب ہوئی. اور عورت کو پردے میں رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. قرآن میں قرآن پڑھو مگر ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں.
قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. موبائل پڑھنے کی توفیق, موبائل دیکھنے کا وقت ہے, قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں. آپ نیت کرو آج کی اس مجلس میں آپ کی صبح قرآن سے ہوگی انشاءاللہ, آپ کی شام قرآن سے ہوگی انشاءاللہ. صبح قرآن سے ہوگی, شام قرآن سے ہوگی. یہ جو بیٹھک بلائی گئی, اجتماع کیا گیا, آپ کو جمع کیا گیا, یہ اس لیے نہیں ہے کہ کانوں کا مزہ حاصل ہو, آپ سن لو, دعا ہو جائے اور ختم ہو جائے. یہ اجتماع اس لیے بلائے جا رہے ہیں, اس وقت حالات خراب ہیں. آپ ایک احساس لے کے یہاں سے جاؤ, احساس لے کے جاؤ, ایک فکر لے کے جاؤ, قرآن لے کے جاؤ یہاں سے, اور یہ احساس لے کے جاؤ ہم قرآن پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. ہماری صبح قرآن سے ہوگی, ہماری شام قرآن سے ہوگی. ہم خدا قرآن پڑھیں گے, اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ کہیں یہ میری بندی ہے جو قرآن پڑھنا جانتی تھی, میرا کلام پڑھنا جانتی تھی. حضور سے آمنا سامنا ہو تو حضور کہیں لے تو میری امتیہ ہے, یہ میرے ہاتھ سے جام کوثر لے, اسے پی لے اور جنت میں چلی جا. تو وہ ہے جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتی تھی. ایک زمانہ وہ تھا مائیں حافظہ ہوتی تھی, مائیں حافظہ. اب تو عورت کو سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا, قرآن کے آخر کی 10 سورتیں یاد نہیں ہیں, 4 سوریں یاد نہیں ہیں, 4 قل یاد نہیں ہیں. عورتوں کھانا پکانا اچھا جانتی ہے, پرونا سینا اچھا جانتی ہے, کپڑے دھونا اچھا جانتی ہے, گھر کی صفائی کرنا اچھا جانتی ہے, مگر افسوس دلوں کی صفائی کرنا نہیں جانتی. قرآن سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے, قرآن پڑھنا نہیں جانتی. ایک زمانہ وہ تھا عورتیں اپنے بچوں کو قرآن سکھاتی تھی, مائیں اپنے بچوں کو قرآن سکھاتی. مدرسے نہیں تھے, جام کھیڑ کا ایسا مرکز نہیں تھا, ایسی مسجد نہیں تھی, ایسے مکاتب نہیں تھے. ماں کی گود مکتب تھا, مائیں اپنے گودوں میں بچوں کو قرآن حفظ کرایا کرتی تھی. سنو میری ماں بہنوں, کان کھول کے سنو, دل کے کانوں سے سنو, اور یہ واقعہ دل پہ نوٹ کرو, دل کی تختی پہ نوٹ کرو اور دل میں محفوظ کرو. اور آج سے نیت کرو ہم اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھائیں گے. ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا مکتب کے معلم کی ذمہ داری نہیں ہے, بچوں کو قرآن پڑھانا مسجد کے امام کی ذمہ داری نہیں ہے, مسجد کے مؤذن کی ذمہ داری نہیں ہے, مسجد کے صدر کی اور ٹرسٹیوں کی ذمہ داری نہیں ہے. ماں کی ذمہ داری ہے, ماں کی اپنے گود کی اولاد کو قرآن پڑھائے, ماں کی ذمہ داری. ایک زمانہ وہ تھا ماں اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کر قرآن پڑھاتی تھی. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, اجمیر کے بہت بڑے بزرگ گزرے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے حالات میں لکھا ہے وہ اجمیر سے دلی آئے, دلی میں ایک بھیڑ لگی, مجمع جمع ہوا, لوگ جمع ہوئے ان کو دیکھنے کے لیے. وہ اللہ کے ولی تھے اور لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے, محبت رکھتے تھے. ان کو دیکھنے کے لیے ایک مجمع جمع ہوا, جمع غفیر جمع ہوا, بھیڑ لگ گئی. انسانوں کا سمندر, ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, سروں کا سمندر, لوگ جمع ہوئے. اس بھیڑ میں ایک عورت پردے میں تھی, پردے میں چہرہ ڈھکا ہوا تھا, بدن ڈھکا ہوا تھا, برقعے میں تھی عورت. اس عورت کے ساتھ 6 سال کا بچہ تھا. اس عورت نے اپنا بچہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہنے لگی خواجہ جی یہ میرا بچہ ہے اور یتیم ہے, اس کا باپ نہیں, اس کا باپ مر گیا, دنیا سے چلا گیا, میں بیوہ ہوں اور میں اس یتیم بچے کے ساتھ بیوگی کی زندگی گزار رہی ہوں. وہ عورتیں جانتی ہیں جن کا سہاگ اجڑ گیا, جن کے شوہر نہیں, ان سے پوچھو نہ ان کی رات کٹتی نہ ان کا دن گزرتا, ان کو کھانے میں مزہ نہیں آتا. شوہر جیسی وفا کوئی نہیں کر سکتا, شوہر جیسی محبت کوئی نہیں دے سکتا. شوہر کے جانے کے بعد زندگی اندھیری ہو جاتی ہے, تاریک ہو جاتی ہے. شوہر جانے کے بعد زندگی کے سارے رنگ ختم ہو جاتے ہیں, سارے مزے ختم ہو جاتے ہیں. پوچھو بیواؤں سے کیا گزرتی ہے بیوہ پہ جس کے شوہر دنیا سے چلا گیا. یتیموں سے پوچھو جس کا باپ دنیا میں نہیں ہے, ان یتیموں سے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں, باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا. اس لیے حضور نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو, جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی دی جائے گی. یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو, تمہارا دل نرم ہوگا, عبادتوں میں لذت ملے گی, دعاؤں میں اثر ہوگا. یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو. حضور نے فرمایا جس کھانے میں یتیم شامل ہو جاتا ہے اس کھانے میں برکت آ جاتی ہے. یتیموں کا مال ناحق کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. خواجہ اجمیری سے اس ماں نے کہا کہ میرا بچہ یتیم ہے, میں بیوہ عورت ہوں, میرا سہاگ اجڑ گیا, میری زندگی کے سارے مزے ختم ہو گئے.
یتیم بچہ ہے، اس کا باپ نہیں ہے، میں اس بچے کو آپ کے پاس لے کے آئی ہوں، یہ میرا بچہ ہے، آپ اس کو بسم اللہ پڑھا دیجیے، اس کی بسم اللہ خوانی کرا دیجیے، اس کا قرآن شروع کر دیجیے۔ خواجہ اجمیری بہت خوش ہوئے، آپ نے اس یتیم کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کا بوسہ دیا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، یتیم سے کہا بیٹے تمہارے باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم تمہارے باپ کی شفقت دیں گے، ہم تمہارے چچا ہیں، باپ کا پیار دیں گے، باپ کی محبت دیں گے۔ یتیم کو اپنے گود میں بٹھایا اور یتیم سے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب خواجہ اجمیری نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بچہ اعوذ باللہ شروع کر دیا، تعوذ شروع کر دیا، تسمیہ اس بچے نے شروع کیا، سورہ فاتحہ شروع کر دیا، اور اس مجلس میں اس بچے نے پورا سورہ بقرہ سنا دیا۔ 6 سال کا بچہ اس بچے نے پورا سورہ بقرہ سنا دیا۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا، بچے کی ماں کو قریب بلایا، اس ماں سے کہنے لگے تم تو کہہ رہی تھی اس بچے کا قرآن شروع کرنا ہے، تم تو کہہ رہی تھی بچے کا قاعدہ ختم ہوا، اس کا قرآن شروع کرنا ہے، اور یہ بچہ تو پورا سورہ بقرہ اس بچے نے سنا دیا، 2.5 پونے 3 پارے اس بچے نے سنا دیا۔ تو اس ماں نے کہا اور آگے سنو، میرا بچہ اور سنائے گا۔ خواجہ اجمیری نے اور سنا تو بچے نے 7 پارے ایک بیٹھک میں بغیر کسی غلطی کے سنا دی، 7 پارے بغیر کسی غلطی کے سنا دی۔ خواجہ اجمیری نے کہا تم تو کہہ رہی تھی قرآن شروع کرنا ہے اور بچے نے 7 پارے سنا دیے، تو ماں نے کہا یہ آپ کو 15 پارے بغیر کسی غلطی کے سنا دے گا، 15 پارے بغیر کسی غلطی کے سنا دے گا، 6 سال کا بچہ۔ خواجہ اجمیری نے کہا تم تو کہہ رہی تھی اس کو قرآن شروع کرنا ہے، یہ تو قرآن جانتا ہے۔ اس عورت نے کہا قرآن منگاؤ، قرآن منگایا گیا۔ اس عورت نے خواجہ جی سے کہا حضرت قرآن کھولو اور بچے کے سامنے رکھو۔ قرآن کھولا گیا، بچے کے سامنے رکھا گیا، بچے سے کہا گیا بیٹے قرآن پڑھو، تو بچہ قرآن نہیں جانتا، قرآن کے حروف نہیں معلوم، الف نہیں معلوم، با نہیں معلوم، تا نہیں معلوم، زبر نہیں معلوم، زیر نہیں معلوم، پیش نہیں معلوم، تشدید نہیں معلوم، حرکتیں نہیں معلوم، بچہ قرآن نہیں جانتا، قرآن کے حروف نہیں جانتا، نقوش نہیں جانتا۔ خواجہ اجمیری کو تعجب ہوا، کہنے لگے بچے کو قرآن نہیں معلوم، قرآن جانتا نہیں بچہ، قرآن میں کیا لکھا پڑھنے نہیں آ رہا، اور اس بچے کو 15 پارے زبانی کیسے یاد ہو؟ تو اس بیوہ نے روتے ہوئے کہا خواجہ جی میں 15 پارے کی حافظہ ہوں، میں 15 پارے کی حافظہ ہوں، اور میں اس بچے کو گود میں لیتی ہوں روزانہ اور 15 پارے اس بچے کو سناتی ہوں، زبانی سناتی ہوں، بچہ میری زبان سے سن کے 15 پارے زبانی اس بچے نے یاد کر لی، 15 پارے میری زبان سے سن کے اس بچے نے زبانی یاد کر لیے۔ بچہ قرآن لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، قرآن کے حروف نہیں جانتا، نقوش نہیں جانتا، لیکن بغیر کسی غلطی کے بچہ 15 پارے آپ کو سنا سکتا ہے۔ 7 پارے تو اس نے سنا دیے، 8 پارے آپ کا جی چاہے تو آپ سن سکتے، بغیر کسی غلطی کے 15 پارے بچہ سنا سکتا۔ کیسی مائیں تھی گود کے بچوں کو حافظ قرآن بناتی تھی۔ آج ماؤں کو موبائل سے فرصت نہیں، موبائل سے بچہ روتا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل دیتے، 8 سال کے بچے کو جرائم کر رہے ہیں جس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ گناہ کر رہے ہیں جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، آ کے کہنے لگے میرا بچہ ہے 6th میں ہے، اس کو گندی چیزیں موبائل میں دیکھنے کی عادت ہوگی، تو میں نے ان سے کہا موبائل دیا کس نے؟ کہا بچہ روتا تھا، ضد کرتا تھا، ماں بچے کو موبائل دیتی تھی، آج لت لگ گئی اس کو گندے چیزیں دیکھنے کی۔ 6ٹھی کلاس میں بچہ ہے، 6th میں، کیا عمر ہوگی اس بچے کی؟ 10-11 سال، اور بچہ گندی چیزیں موبائل میں دیکھ رہا۔ ماں باپ کا قصور ہے۔ اور سنو میری ماں بہنوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر آپ نے بچے کی اچھی تربیت کی اور بچہ کوئی نیکی کرے گا، اور اچھی تربیت کی بچہ نیکی نہیں بھی کرے گا اور نیک بچہ سانس لے گا، اس کے سانس لینے پہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں جمع ہو جائیں گی۔ دن میں جتنی مرتبہ سانس لے گا اتنی مرتبہ آپ کو اجر ملے گا۔ اور اگر آپ نے بچے کی اچھی تربیت نہیں کی، اس کو دین نہیں سکھلایا، اس کو اخلاق نہیں سکھائے، آپ نے اس کو اللہ رسول کا تعارف نہیں کرایا، اور بچہ جب بھی سانس لے گا وہ گناہ کرے گا، اس کا وبال آپ کے نام اعمال میں جمع ہوتا رہے گا۔ قیامت تک بچہ جو کرے گا، موت تک بچہ جو کرے گا، اس کا گناہ آپ کے نام اعمال میں بھی جمع ہوتا رہے گا۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کو خود قرآن پڑھیں، اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں۔ پڑوس ملک میں، ہمارے ملک کے پڑوس میں ایک ملک ہے افغانستان، ایک ملک ہے افغانستان میں،
ہمارے دوست بھی بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں. آج حکومت ہمیں شک کی نظر سے دیکھتی ہے، یوں کہتی ہے تم افغانستانی ہو یا طالبانی ہو. سنو میرے بھائیوں، میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے کوئی پوچھو آپ افغانستانی ہو یا طالبانی ہو، آپ کہو ہمارا ملک جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے. ہمارا ملک، ہم ملک کے ساتھ ہیں، ہم اپنے دیش کے ساتھ ہیں، ہم اپنے پیارے وطن کے ساتھ ہیں. وطن جس کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ ہمارے اکابرین کا نعرہ ہے، ان کی آواز ہے. ہمارا دیش جس کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. ہمارے دیش افغانستان کے ساتھ ہے، ہم افغانستان کے ساتھ ہیں. ہمارا ملک طالبان کے ساتھ ہے تو ہم طالبان کے ساتھ ہیں. ملک جس کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. ملک کا دوست ہمارا دوست، ملک کا دشمن ہمارا دشمن. جو ہمارے ملک کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو ہمارے ملک کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن. خیر یہ بات آ گئی بیچ میں نے عرض کیا، پڑوس ملک افغانستان ہمارے ملک کا پڑوس ہے، تھوڑا سا بارڈر ہندوستان سے لگتا ہے. اس ملک میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دوست محمد خان. بادشاہ کا نام تھا دوست محمد خان. دوست محمد خان بادشاہ تھا، پٹھان بادشاہ تھا، افغانستان پہ حکومت کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ایک بیٹا دیا تھا. بادشاہ نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کیا، اور ملکہ نے، بادشاہ کی بیوی نے اچھی تربیت کی. اور جب بچہ جڑوا جوان ہوا، اس کے بازوؤں میں طاقت آئی، تو اس کے ملک پہ کسی ملک نے حملہ کر دیا. پڑوس ملک والوں نے افغانستان پہ حملہ کیا. بادشاہ نے ایک فوج تیار کی، لشکر تیار کیا، اور اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کے کہا یہ لشکر تیار ہے اور تم اس لشکر کے امیر بنو، سپہ سالار بنو، جنرل بنو، اور یہ قافلہ لے کے جاؤ اور ہمارے ملک پہ جس ملک نے حملہ کیا ہے تم اس کا مقابلہ کرو. اور جب بچہ جانے لگا، شہزادہ جب جانے لگا، تو باپ نے اونٹ کی نکیل پکڑی، گھوڑے کی لگام پکڑی اور پکڑ کے یوں کہا دیکھو تم جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا یا تو جنگ جیت کے واپس آنا، غازی بن کے واپس آنا، یا اسی دھرتی پہ اسی زمین پہ شہید ہو جانا. پیٹھ دکھا کے واپس مت آنا، ذلیل ہو کے واپس مت آنا، جنگ ہار کے واپس مت آنا. تمہارا مرنا ہمیں عزیز ہے، تمہارے ہارنے سے، تم مرو، تم شہید ہو جاؤ، لیکن تمہارا ہارنا ہمیں پسند نہیں ہے. تم شہید ہو جاؤ یا غازی بن کے، فاتح بن کے واپس آؤ. بچہ چلا گیا. کچھ دن کے بعد بادشاہ کو خبر ملی تمہارا بیٹا جنگ ہار کے واپس آ رہا، تمہارا بیٹا جنگ ہار کے واپس آ رہا. تمہارا بیٹا، اس کو شکست ہوگی، جنگ میں شکست ہوگی، وہ پیٹھ دکھا کے واپس آ رہا، بزدل بن کے واپس آ رہا تمہارا بیٹا. اور تمہارا بیٹے نے تمہاری ناک کٹوا دی، ہمارے ملک کا نام ڈبو دیا، اور تمہارا بیٹا کیسا ذلیل بیٹا پیٹھ دکھا کے واپس آ رہا، بھاگ کے واپس آ رہا. بادشاہ حیران ہوا. دن گزرا، رات ہوئی. جب بادشاہ بستر پہ پہنچا تو پوری رات کروٹ بدلتا رہا. جنگ دوسرے ہارتے تو چل سکتا تھا، جنگ بیٹے نے ہارا، شہزادے نے جنگ ہارا. بادشاہ کو رات بھر نیند نہیں آئی. صبح ملکہ نے پوچھا بادشاہ سلامت کیا بات ہے؟ تم میرے شوہر ہو، مجازی خدا ہو، میرے سرتاج ہو، میرے سہاگ ہو. میں رات بھر دیکھتی رہی، تم کروٹ بدلتے رہے، تمہیں نیند نہیں آئی. تو بادشاہ نے ملکہ سے کہا تم نے کیسے بچے کو جنم دیا اور کیسے بچے کو دودھ پلایا؟ وہ جنگ ہار کے واپس آ رہا، تمہارا بیٹا جنگ ہار کے واپس آ رہا. ملکہ نے کہا تم کچھ کہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. ہمارا بیٹا بزدل ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. تم کہو آسمان زمین پہ گر گیا، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. تم کہو زمین میں زلزلہ آ گیا اور پوری دنیا زمین میں دھس گئی، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. تم کہو قیامت برپا ہوگی، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن تم کہہ رہے ہو ہمارا بیٹا بزدل ہے اور پیٹھ دکھا کے واپس آ رہا ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. بادشاہ پہلے غصے میں تھا، ملال میں تھا، غم میں تھا، ٹینشن میں تھا. بادشاہ اور غصے میں آیا اور اپنے پیروں کو پٹکتے ہوئے محل سے باہر چلا گیا. 3 دن کے بعد پھر آیا اور بادشاہ کہنے لگا تم مانتی کیوں نہیں؟ یہ انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے، اندر کی خبر ہے، تمہارا بیٹا جنگ ہار کے واپس آ رہا ہے. ملکہ نے کہا میں سب ماننے کے لیے تیار ہوں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہمارا بیٹا جنگ ہار کے واپس آ رہا ہے. بادشاہ حیران ہوا. کچھ دن کے بعد پھر بادشاہ محل میں آیا. خوش تھا بادشاہ، اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے، اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا. ملکہ نے پوچھا کیا بات ہے، آج تم خوش نظر آ رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا پہلی خبر جھوٹی تھی، اب کی خبر سچی ہے. ہمارا بیٹا جنگ جیت کے واپس آ رہا، ہمارا بیٹا دشمن کو شکست دے کے واپس آ رہا، فاتح بن کے واپس آ رہا، غازی بن کے ہمارا بیٹا واپس آ رہا. اور جب بیٹا آیا
تو بادشاہ نے پورے ملک میں جشن منایا، خوشیاں منائی، پورے ملک میں خوشیاں منائی، پورے ملک میں عام چھٹی کا اعلان کیا گیا، پورے ملک میں خوشی منائی گئی۔ اور بادشاہ ایک مرتبہ ملکہ کے ساتھ تھا، تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تمہیں کیسے یقین تھا کہ تمہارا بیٹا کٹ تو سکتا ہے، شہید تو ہو سکتا ہے، اس کا گرم گرم خون زمین پہ گر تو سکتا ہے، اس کا جسم ٹکڑیوں میں بٹ تو سکتا ہے، وہ پیٹھ دکھا کے واپس نہیں آ سکتا، بزدل نہیں بن سکتا۔ تو ملکہ نے کہا یہ راز کی بات تھی، میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، اور آپ پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ سے میرے لیے کیا پردہ، میری راز کی بات آپ کے لیے کیا راز ہے۔ میاں بیوی میں کوئی بات راز نہیں ہونا چاہیے، اکثر جھگڑے میاں بیوی کے راز کی وجہ سے ہوتے، کوئی بات شوہر چھپاتا ہے اور بیوی پکڑ لیتی ہے، اور پھر وہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ محبت کی بنیاد میں زلزلہ آ جاتا ہے، محبت کی بنیاد ڈھہ جاتی ہے۔ یہ بات آپ پلے باندھ لیں، شک محبت کی عمارت کو ختم کر دیتا ہے، شک محبت کی عمارت کو گرا دیتا ہے۔ شوہر کو بھی چاہیے وہ اپنی بیوی پہ شک نہ کرے، بیوی کو چاہیے وہ اپنے شوہر پہ شک نہ کرے، کوئی راز نہ رکھے، ہر چیز شوہر کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوا، کوئی بات آپ چھپا کے نہ رکھو، شوہر کو پتہ چلے گی، شوہر کو معلوم ہوگی، پھر شوہر کے دماغ خراب ہوگا، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دن بڑی بن جائیں گی، اور پھر آپ طلاق لے کے گھر واپس آ جاؤ، زندگیاں اجڑ جائیں گی، بچے در در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے شوہر کو بتا دیا کرو۔ ابھی کچھ دن پہلے حیدرآباد کے ایک پیپر میں خبر چھپی تھی، حیدرآباد کے پیپر میں خبر چھپی تھی، ایک ظالم شوہر ڈرائیور تھا، ایک ہفتہ وہ باہر رہتا تھا، وہ گھر آیا اور اپنی بیوی کو ایسے ذبح کیا جیسے قریشی قصاب جانور کو ذبح کرتا، اس کا گلا کاٹ دیا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اس کے پیر کاٹ دیے، اس کا کلیجہ نکالا، اس کو ٹکڑیوں میں بانٹا، اس کو تھیلے میں ڈالا اور ڈال کے قبرستان میں خود دفن کر کے آیا، اور پولیس میں رپورٹ لکھوایا کہ میری بیوی گم ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد تحقیق ہوئی، اور تحقیق کی سوئی بیوی شوہر پہ جا کے اٹکی، اور پولیس والوں نے ریمانڈ میں لیا، جب گھوڑا بنایا تو اس نے جرم قبول کیا اور کہا میں نے اپنی بیوی کو مارا۔ اور کیوں مارا؟ سنو میری ماں و بہنوں، کیوں مارا؟ بیوی شوہر کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو مارا، اور ساری تفصیل بتایا، اور پہلے میں نے اسے لٹایا اور ذبح کیا، گلا کاٹا اس کا، پھر اس کے ہاتھ پیر کاٹے، پھر کلیجہ کاٹا اس کا، پورا جسم کاٹ دیا، پھر تھیلے میں بند بھر دیا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا۔ پولیس والوں نے پوچھا کیوں مارا؟ تو کہنے لگا میں 8 دن گھر کے باہر رہتا تھا، ہمارے پڑوس میں ایک پرچون کی دکان، کرانی دکان ہے، جب بھی سامان ختم ہوتا تھا تو میں اس دکان والے سے کہتا تھا سامان لے جا کر کے دے دو، میری بیوی کو لے جا کر کے دیتا تھا۔ میں ایک دن گھر آیا تو میں اس کے فون میں نے ریکارڈر رکھا تھا، اس کی ہر بات ریکارڈ ہوتی تھی، تو میں نے ریکارڈ سنا تو اس میں یہ تھا میری بیوی پڑوس کے دکان والے کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ میں نے بیوی سے پوچھا میرے غائبانے میں تم کس سے بات کرتی ہو؟ تو بیوی نے کہا میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ میں نے وہ ریکارڈ سنایا، کہا دیکھو تم نے اس سے بات کیا، تو بیوی نے کہا سامان ختم ہوا تھا، سامان لانے کے لیے میں نے اس سے بات کیا، آپ سنو اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، بے پردگی کی کوئی بات نہیں، بے حیائی کی کوئی بات نہیں۔ شوہر کے سر پہ غصہ سوار تھا، بیوی نے اتنی سی بات اپنے شوہر سے چھپائی تھی، اور پھر وہ بات آگے بڑھی اور اس ظالم شوہر نے اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا۔ چھوٹی چھوٹی بات، پہلے تو یہ موبائل زہر ہے، زہر، یہ محبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس موبائل کی وجہ سے ماں باپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دے رہے، اولاد اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے رہے، شوہر اپنے بیوی کو وقت نہیں دے رہا، بیوی اپنے شوہر کو وقت نہیں دے رہی، بیوی اپنے شوہر کو وقت نہیں دے رہی، چھوٹی چھوٹی باتوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میری ماں بہنوں، وہ جو افغانستان کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، یوں کہا تمہیں کیسے یقین تھا کہ تمہارا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا؟ تو بیوی نے کہا یہ راز تھا، اب آپ نے پوچھ لیا میں آپ سے بتا دیتی ہوں۔ اور بیوی نے راز بتایا اور یوں کہا جب اس بچے کی امانت میرے پیٹ میں منتقل ہوئی تو میں نے سوچا آپ کی آمدنی پتہ نہیں کیسی ہے، بیت المال میں پتہ نہیں کیسے پیسہ جمع ہوتا ہے، تو میں نے ارادہ کیا میں اپنے پیٹ کی اولاد کو حلال کھلاؤں گی، اور میں ٹوپیاں بنتی تھی اور کپڑے بناتی تھی اور ایک نوکرانی کو دیتی تھی، وہ بازار میں لے جا کر کے بیچتی تھی، اور اس سے جو آمدنی آتی تھی میں خود کھاتی تھی۔
اور جب میرا بچہ پیدا ہوا اور یہ مہمان باہر آیا تو میں اسے اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک قرآن کے 10 پارے نہیں پڑھ لیتی تھی. میں خود حلال کھاتی تھی, حلال غذا میں کھاتی تھی, حلال بچے نے دودھ پیا, اور جب تک 10 پارے روزانہ سن نہیں لیتا تھا بچہ دودھ نہیں پیتا تھا. روزانہ میں بچے کو 10 پارے سناتی تھی اور بچے کو دودھ پلاتی تھی. تم بتاؤ, جو بچہ حلال کھا کے بڑا ہو اور جس بچے نے بچپن میں روزانہ 10 پارے قرآن کے سنے ہو, کیا وہ بچہ بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بچہ جنگ ہار کے واپس آ سکتا ہے؟ یہ وہ مائیں تھی جو اپنے گود کی اولاد کو قرآن سناتی تھی, لوریوں میں قرآن پڑھتی تھی. آج کل کی مائیں لوریاں دیتی ہیں, گانے گاتی ہیں. ایک وقت وہ تھا لوریاں دیتی تھی مائیں, قرآن سناتی. بچے قرآن سن سن کے قرآن یاد کر لیتے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, فضائل اعمال کے مصنف ہیں. پوری دنیا میں ان کی کتاب مقبول ہوئی ہے اور پوری دنیا میں پھیلی ان کی کتاب. میں 6 ملکوں میں گیا, ہر ملک میں مجھے فضائل اعمال کتاب ملی, دیکھنے کو ملی, پڑھنے کو ملی. اللہ تعالیٰ نے ان کا مدفن بنایا جنت البقیع, مدینے میں جنت البقیع میں حضرت شیخ زکریا آرام فرما رہے. حضرت شیخ زکریا نے اپنی کتاب لکھی, اپنی آپ بیتی لکھی. اس میں لکھا ہے, فرمایا میں 2.5 سال کی عمر میں 2.5 پارے کا حافظ ہو گیا. 2.5 سال کی عمر میں 2.5 پارے کے حافظ ہو گئے. ان سے کسی نے پوچھا آپ 2.5 پارے کے کیسے حافظ ہو گئے؟ کہنے لگے ہماری مائیں قرآن پڑھتی تھی, ان سے قرآن سن سن کے میں 2.5 پارے کا حافظ ہو گیا تھا. ماؤں کی ذمہ داری, میری ماؤں بہنوں یہ ذمہ داری ہے آپ. کل اللہ پوچھیں گے آپ سے, آپ حضرت فاطمہ کو کیا منہ بتاؤ, حضرت عائشہ کو کیا منہ بتاؤ, حضرت خدیجہ کو کیا منہ بتاؤ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, عورت کا زیور حیا ہے, حیا. چوتھی چیز حضور نے فرمایا, عورت اپنی حفاظت کرے, اپنے عصمت اور عزت کی حفاظت کرے. حدیث میں ہے کوئی عورت اپنے بال غیر محرم کو بتاتی ہے, بال بتائے بال, تو اس کو جہنم میں اونھا لٹکایا جائے گا, اس کی کھوپڑی کے نیچے آگ لگائی جائے گی. لوگ پوچھیں گے یہ کون بد نصیب عورت ہے, اس کی کھوپڑی جلائی جا رہی ہے. فرشتے کہیں گے یہ وہ عورت ہے جو اپنے بال غیر محرم کو بتاتی تھی. اب آپ اندازہ لگاؤ, بال بتانے کا یہ وبال ہے, گال بتانے کا کیا وبال ہے, بال بتانے کا یہ وبال ہے, ہاتھ بتانے کے کیا وبال, جسم بتانے پہ کیا وبال ہو. حدیث میں حضور نے فرمایا کوئی عورت غیر محرم کے سامنے نکلے اور اپنا چہرہ بتائے غیر محرم کو, تو کل حشر کے میدان میں وہ اللہ کے دیدار سے محروم کر دی جائے گی. اسے خدا کا دیدار نصیب نہیں ہوگا, وہ اللہ کے دیدار سے محروم کر دی جائے گی. حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں پوچھا تھا, ایُّ النساء خیر, بتاؤ سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ سنو جام کھیڑ کی ماؤں بہنوں, ہم یہ سمجھتی ہیں اچھا گھر بنانے والی اچھی عورت ہے. ہم یہ سمجھتی ہیں جس کا زیور زیادہ ہو وہ عورت اچھی ہے, جس کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہو وہ عورت اچھی عورت ہے, جس کے پاس کپڑوں کے ڈھیر ہو وہ عورت اچھی عورت ہے, جس کے گھر میں پردے لٹکے ہوئے ہو وہ عورت اچھی عورت ہے, جس کے پاس بینک بیلنس ہو وہ عورت اچھی عورت ہے. حضور نے بھی پوچھا تھا کون سی عورت سب سے بہتر ہے؟ ایک صحابی نے کہا تہجد پڑھنے والی عورت سب سے بہتر ہے. ایک صحابی نے کہا خوب صدقہ خیرات کرنے والی عورت سب سے بہتر. ایک صحابی نے فرمایا 5 وقت نماز پڑھنے والی عورت سب سے بہتر ہے. حضور نے پھر پوچھا بتاؤ سب سے بہتر عورت کون سی ہے؟ مجلس میں حضرت علی تھے, اٹھ کے گئے حضرت فاطمہ کے پاس اور کہا فاطمہ تمہارے ابا جان پوچھ رہے دنیا کی سب سے اچھی عورت کون سی ہے, آپ بھی نیت کرو آپ سب سے اچھی عورت بنے گی. حضور نے فرمایا, حضرت علی نے فرمایا فاطمہ تمہارے ابا جان پوچھ رہے دنیا کی سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی, کہنے لگی جاؤ ابا جان کو جا کے بتاؤ دنیا کی سب سے اچھی عورت وہ ہے جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے, اور سب سے اچھی عورت وہ ہے غیر محرم اس کو نہ دیکھے, نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد اس کو دیکھے. یہ دنیا کی سب سے اچھی عورت ہے. حضرت علی مجلس میں آئے, حضرت علی نے کہا اللہ کے حبیب دنیا کی سب سے اچھی عورت وہ ہے جو غیر مرد کو نہ دیکھے اور غیر مرد اس کو نہ دیکھے. آج بہت ساری عورتیں پردہ تو کرتی مگر موبائل میں غیر مردوں کو دیکھتے. موبائل میں آپ کے پھپھا نیوز نہیں بولتے, آپ کے خالو نیوز نہیں بولتے, آپ کے چچا نیوز نہیں بولتے, آپ کے والد بھائی نیوز نہیں بولتے. موبائل میں گندی گندی فلمیں دیکھتی ہیں اور یہ امید کرتی ہیں ہم مسلمان ہیں. کوئی عورت بے پردہ ہو مسلمان نہیں ہو سکتی.
بے حیائی اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. حضور نے فرمایا بے حیائی اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. حضرت علی نے فرمایا اللہ کے حبیب دنیا کی سب سے اچھی عورت وہ ہے جو غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم اس کو نہ دیکھے. حضور نے ارشاد فرمایا یہ بات کس نے بتایا؟ حضرت علی نے کہا آپ کی بیٹی فاطمہ نے بتایا. حضور خوش ہوئے اور حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے کلیجے کا حصہ ہے. دنیا کی سب سے اچھی عورت وہ ہے جو غیر مرد کو نہ دیکھے. غیر مرد. ابو داؤد شریف میں ایک واقعہ لکھا، ایک عورت کا بیٹا شہید ہوا. عورت کا بیٹا شہید ہوا، لاش پڑی ہوئی ہے. اور شہید کیسے ہوا؟ دشمنوں نے ان کے ہاتھ کاٹ دیے، پیر کاٹ دیے، ان کا گلا کاٹ دیا. بچے کی لاش ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی ہے. ماں لاش پہ آئی، ماں آئی. ماں سب برداشت کر سکتی ہے، بچوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی. ماں سب برداشت کر سکتی ہے، بچوں کا خون برداشت نہیں کر سکتی، بچوں کا زخم برداشت نہیں کر سکتی. ماں بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی. ماں ماں ہوتی ہے. ماں آئی بچے کے جنازے پہ اور ماں نے بچے کو دیکھا اور نہ روئی اور نہ چیخی نہ چلائی. نہ ماں نے ماتم کیا، نہ گال پیٹے نہ بال نوچے. ماں جانے لگی تو کسی نے دوپٹہ پکڑا اور پکڑ کے یہ کہا ماں تم آئی تھی، اپنے بچے کو دیکھنے آئی تھی، غم کے اس وقت آئی تھی. ایسے وقت میں تو اچھے اچھوں کا صبر چھوٹ جاتا ہے، اچھے اچھے بے صبرے ہو جاتے ہیں. اور تم آئی اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے اور ہم دیکھ رہے ہیں تم سر سے پیر تک پردے میں ہو. پردے میں کیا بات ہے؟ اس وقت بھی تمہیں پردے کا خیال آیا. بچہ شہید ہوا، اس وقت بھی تمہیں پردے کا خیال آیا. تو اس ماں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نے اپنے بچے کو شہید پایا، میرا بچہ کھویا ہے، میری حیا نہیں کھوئی. میرا بچہ مرا ہے، میری شرم نہیں مری. میرا بچہ مرا ہے، میری شرم نہیں مری. کیسا زمانہ تھا؟ بچہ مرا ہے، پردے میں ماں آ رہی ہے. قیامت تک عورتوں کو ماں بتا رہی ہے دیکھو ہر وقت پردہ کرو، پردے سے گھر میں برکت آئے گی، نورانیت آئے گی. زبیدہ خاتون، ان کے بارے میں لکھا ہے کنگھی کر رہی تھی، نوکر گھر میں آیا بغیر اطلاع کے. زبیدہ نے چیخ مارا، نوکر کو بلایا، پوچھا یہ بتا تو نے میرے جسم کا کون سا حصہ دیکھا؟ نوکر نے کہا میں نے بال دیکھے. زبیدہ نے نوکرانی کو بلایا، کہا میرے بال کاٹ دو. نوکرانی نے کہا مجان بال تو خوبصورتی ہوتی، بال کاٹنے کا حکم دے رہی. کہا بال کاٹ دو، میرے بال کاٹ دو. نوکرانی نے بال کاٹ دیے. نوکرانی نے پوچھا اماں آپ نے بال کیوں کاٹے؟ کیا جواب دیا زبیدہ نے؟ فرمایا جس بال پہ غیر محرم کی نظر پڑے میں ان بالوں کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتی. جس بال پہ غیر محرم کی نظر پڑے میں ان بالوں کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتی. جس چہرے پہ غیر کی نظر پڑے، جس جسم پہ غیر کی نظر پڑے، جس ہاتھ پہ غیر کی نظر پڑے، بتاؤ ہم اس ہاتھ اور جسم کے ساتھ جنت میں جا سکیں گے؟ آپ نیت کرو، پردہ کرو. حضور نے فرمایا عورت 4 کام کر لے، صلت خمسہا، 5 وقت نماز پڑھے، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے عورت. حضور نے فرمایا اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے. اور چوتھا کام حسنت فرجہا، عورت اپنے عزت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کرے، بے پردہ نہ ہو عورت. حضور نے فرمایا ایسی عورت، سنو جام کھیڑ کی ماں بہنوں، جام کھیڑ کی معزز اسلامی ماں بہنوں، پردہ نشی ماں بہنوں، حضور نے فرمایا 4 کام کوئی عورت کرے، صرف 4 کام. نماز پڑھے، روزہ رکھے، شوہر کی اطاعت کرے اور اپنے عزت کی حفاظت کرے. جب یہ عورت حشر کے میدان میں آئے گی تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. 8 دروازے صرف حضرت ابوبکر کے لیے کھلیں گے اور دوسرا اس عورت کے لیے کھلیں گے جو یہ 4 کام کرے گی. اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے. پر میں 4 کام کرے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اس سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. آپ بھی نیت کرو یہ 4 کام آپ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے. موت آنی ہے میرے ماں بہنوں، کب موت آئے گی پتہ نہیں. آپ ابھی نیت کرو، جو ہم سنیں اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. پتہ نہیں کل صبح کا سورج دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، پتہ نہیں کل کی شام دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے. پل کا بھروسہ نہیں، پل کا پتہ نہیں پل کے بعد کیا ہوگا. مسجد کے باہر ہم قدم رکھ سکیں گے نہیں رکھ سکیں گے نہیں معلوم. ابھی شادی ہوئی ایک لڑکے کی، بارات لے کے وہ آ رہا تھا، دلہن کو لے کے آ رہا تھا واپس. شادی ہوئی، اپنے گھر آ رہا تھا.
راستے میں ان کی گاڑی ٹکرا ہوئی دوسری گاڑی کی جگہ پہ دلہے دلہن کا انتقال ہو گیا، دلہا بھی مر گیا دلہن بھی مری، زندگی شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی۔ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ لاک ڈاؤن میں کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ نیت کیجئے ہم انشاءاللہ پورے دین پہ عمل کریں گے اور شریعت کو زندگی میں داخل کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔